آریاؤں کا زمانہ کیسا تھا؟ آریاؤں کا زمانہ، آریاؤں کا اصل وطن اور ان کی ہندوستان آمد کب ہوئی؟ 1500 تا، مطلب کہ 700 تا 1500 قبل مسیح۔ برصغیر کی قدیم تاریخ کا سب سے اہم واقعہ اس خطے میں آریاؤں کی آمد ہے۔ آریہ سے مراد اعلیٰ نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں۔ جب یہ قوم وسط ایشیا سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئی تو یہاں مقامی آبادی دراوڑ نسل آباد تھی، جو آریاؤں کے مقابلے میں کمزور تھی۔ آریاؤں نے انہیں مار بھگایا اور خود قابض ہو گئے۔ آریاؤں کا اصل وطن کون سا تھا؟ آریہ جب ہندوستان میں آئے تو ان کی حیثیت پناہ گزین کی تھی۔ مضبوط جسامت اور جنگجو فطرت نے جلد ہی ان کو شمالی ہندوستان کا فاتح بنا دیا۔ آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ شمال مغربی پہاڑی دروں سے شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ آریہ مختلف ادوار میں گروہوں کی شکل میں ہندوستان میں آتے رہے۔ آریہ وسط ایشیا میں خوراک کی کمی کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وہ نئی نئی چراگاہوں اور سرسبز میدانوں کی تلاش میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ خاندانی جھگڑوں نے بھی انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آبادی میں اضافہ بھی ملک چھوڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصہ تک وادی سندھ میں رہائش پذیر رہے۔ اس کے بعد گنگا اور جمنا کے سرسبز میدانوں میں پھیل گئے۔ یوں پورا شمالی ہندوستان آریاؤں کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ آریاؤں کا معاشرتی نظام کیسا تھا؟ آریائی لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ ان کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ ان کی اکثریت خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ مذہبی رسوم میں پیش ہوتے تھے۔ چھوٹے سے گاؤں میں چند خاندان رہتے تھے۔ گاؤں کے نمبردار کا گھر دوسروں سے بڑا ہوتا تھا۔ یہ لوگ شہری تمدن سے واقف نہیں تھے، لیکن ہندوستان جنوبی ایشیا میں آ کر انہوں نے مقامی لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اب وہ مکانات بنا کر رہنے لگے۔ آریہ ہندوستان میں ایک الگ مذہب اور ثقافت لے کر آئے۔ آریہ رقص اور موسیقی کے دل دادا تھے۔ وہ نیزہ بازی میں بھی ماہر تھے۔ آریاؤں میں باہمی تعاون اور اتحاد دیکھنے کے قابل تھا۔ اعتماد اس قدر تھا کہ دکانوں اور مکانوں کو تالے نہیں لگاتے تھے۔ مذہبی رسومات میں عورت اور مرد برابر کے شریک تھے۔ آریاؤں میں مشترکہ خاندان کا رواج تھا۔ خاندان کا سربراہ مرد ہوتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ خاندان کی وسیع تر شکل قبیلہ تھی۔ قبیلے کا سردار راجا کہلاتا تھا۔ ہر ریاست کا ایک حکمران ہوتا تھا۔ ان کے لیے باقاعدہ قوانین رائج تھے۔ آگے چل کر راجاؤں کے اختیارات بڑھ گئے۔ انہوں نے فوج بھی رکھی اور عوام سے مختلف ٹیکس بھی وصول کرنا شروع کر دیے۔ آریاؤں کی آمد سے مقامی تہذیب پر کیا اثرات ہوئے؟ آریاؤں کی آمد سے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی۔ آریاؤں کا مذہب، فلسفہ اور تہذیب مقامی آبادی سے مختلف تھی۔ ان میں پیشوں کی بنیاد پر ذاتوں کی شکل میں معاشرتی تقسیم تھی۔ رفتہ رفتہ ہر پیشہ موروثی بن گیا۔ اس کے بعد کوئی شخص پیشہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ مختلف ذاتوں کے لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آریاؤں کی مقامی آبادی سے اکثر لڑائی رہتی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ شہری تمدن کو تباہ کر دیا۔ مقامی آبادی آریاؤں کی غلام بن کر رہ گئی۔ معاشی سرگرمیاں کیسی تھی؟
آریاؤں نے زراعت کو فروغ دیا، گندم اور کپاس کی کاشت کی جاتی تھی، وہ چاول کی کاشت سے ناواقف تھے، مویشی پالنے کا عام رواج تھا، وہ گائیں، بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے، صنعت اور تجارت خاصی ترقی پر تھی، آریہ بیل گاڑیاں، ہتھیار، کشتیاں اور رتھی بناتے تھے، وہ سونے اور چاندی کے زیورات بھی بناتے تھے، ہتھیاروں میں کمان، تیر، کلہاڑی اور تلواریں تیار کرتے تھے جو لوہے کی بنی ہوتی تھی، عورتیں کپڑے اور چٹائیاں گھروں میں تیار کرتی تھی، چمڑے کی رنگائی کا کام بھی کیا جاتا تھا، فالتو اشیاء دوسرے علاقوں کو برآمد کی جاتی تھی، آریہ شروع میں چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین کرتے تھے، بعد ازاں مویشیوں کو بطور کرنسی استعمال کرنے لگے، پھر تانبے کے سکوں نے جگہ لے لی، اس وقت بینکوں کا تصور نہیں تھا، اس لیے جمع شدہ رقم کو زیر زمین دبا دیا جاتا تھا، شہروں میں کاریگروں کی بدولت دستکاریوں نے خوب ترقی کی، لکڑی، دھات، پتھر، چمڑے اور ہاتھی دانت کے ہنر مند اپنے فن میں ماہر تھے، وہ سوتی اور اونی کپڑا بھی بن لیتے تھے، وراثت میں زمین صرف بیٹوں کو ملتی تھی۔ مذہبی عقائد کیا تھے؟ آریہ قدرتی ماحول میں موجود مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ابتدائی دور میں آریاؤں کا خیال تھا کہ مختلف دیویاں اور دیوتا ان کی زندگی کے معاملات طے کرتے تھے، اسی یقین کی وجہ سے وہ دیوی اور دیوتا کو خوش رکھنے کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے، وہ جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے، مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، قربانی دینے کا عام رواج تھا، مشہور دیوتاؤں کے نام سوریا، اگنی اور اندر تھے، اور مذہبی کتاب رگے وید تھی۔ ان کے عقائد وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہندو مت کی صورت میں سامنے آئے۔ ہندو مت کیا ہے؟ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے جس کی بنیاد تجربات اور سماجی روایات پر ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ ہندو مت کے مطابق انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا، اس کو اچھے اور برے عمل کے مطابق سزا مل جاتی ہے، انسان موت کے بعد دوبارہ اچھی یا بری شکل میں پیدا ہوتا ہے، جس کا انحصار انسان کے اچھے یا برے اعمال پر ہے۔ ذات پات کی تقسیم۔ آریاؤں کی آمد کے بعد ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہو گیا، یہ ذاتیں برہمن، کھشتری، ویش اور شودر تھیں۔ برہمن مذہبی رسوم کا کام سر انجام دیتے تھے، تعلیم پر بھی ان کی اجارہ داری تھی، مذہبی پیشوا اور پنڈت اسی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ کھشتریوں کا کام ملک کی حفاظت کرنا تھا، ویش کاشتکار اور تاجر تھے، شودر سب سے چھوٹی ذات تھی جس سے ادنا کام لیے جاتے تھے، شودر کو اچھوت سمجھا جاتا تھا اور ان کو اونچی ذاتوں سے دور رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگوں کا خیال تھا کہ شودر کو چھونے بلکہ اس کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بدھ مت کیا تھا؟ ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے، ایک عام آدمی کی زندگی عذاب بن گئی، لوگ ذات پات کے نظام سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان میں ایک نئے مذہب بدھ مت نے جنم لیا جس کا بانی گوتم بدھ تھا۔ گوتم بدھ 563 قبل مسیح میں کپل وستو میں پیدا ہوا، اس کا نام سدھارتھ رکھا گیا جو کہ بعد میں گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو غمزدہ دیکھا، اس نے ذات پات کے نظام کو سخت ناپسند کیا اور اس کے ذہن میں اس نظام کو بدلنے کی سوچ پیدا ہوئی۔ اس نے 29 سال کی عمر میں شاہی محل کو چھوڑ دیا اور گیا کے جنگلوں میں چلا گیا۔ اس نے بڑی ریاضت کی لیکن اسے سکون نہ مل سکا۔ آخر ایک رات اسے ایک درخت کے نیچے گیان علم معرفت حاصل ہوا۔
गौतम बुद्ध ने हिंदू मुआशरे में ज़ात पात के तसव्वुर को ख़त्म करने और मसावात का दर्स दिया। उसने दर्ज झैल 8 उसूल बयान किए। कौन कौन से? नंबर 1, सादा ज़िंदगी बसर की जाए। 2, शराब, जुआ और झूठ से बचा जाए। 3, बरहमनों की अजारादारी ख़त्म की जाए। 4, किसी को अछूत ना समझा जाए। 5, इंसानियत को एहतराम दिया जाए। 6, कत्लो गारत ना की जाए। 7, ज़ात पात को ख़त्म किया जाए। 8, तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए। गौतम बुद्ध की तालीमात का गरीब और नीची ज़ात वाले लोगों पर गहरा असर हुआ। लोगों ने ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर बुद्ध मत कबूल करना शुरू कर दिया, जो भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। जीन मत। महावीर इस मजहब का बानी था। वो पटना, भारत के करीब एक कस्बे वैशाली में 599 काफमी में पैदा हुआ। वो मजहब पर ब्राह्मणों की अजारादारी से नाखुश था। इसने ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ी और मजहब का प्रचार करना शुरू कर दिया। महावीर ने सैकड़ों राहबों को अपना पैरोकार बना लिया। इस मजहब के मुताबिक नजात का रास्ता सिर्फ मुकम्मल अहिंसा यानी किसी जानदार को तकलीफ ना देने के जरिए से ही मुमकिन है। महावीर ने लोगों को समझाया कि किसी जानदार की जान ना ले, सच बोले, चोरी ना करें और जायदाद ना बनाएं। इस मजहब के पैरोकार गोश्त नहीं खाते थे। इस मजहब में रूहानी जिंदगी अपनाने पर जोर दिया गया। वो जानवरों की कुर्बानी पर यकीन नहीं रखते थे। महावीर का ख्याल था कि लोग ख्वाहिशात पर काबू पाकर ही मुतमईन हो सकते हैं और निजात हासिल कर सकते हैं। जैन मत के पैरोकार हिंदुस्तान के अलावा मशरकी अफ्रीका के ममालिक में मौजूद थे। जैन मत और बुद्ध मत का हिंदू मत से क्या इख्तलाफ था? नंबर 1, जैन मत और बुद्ध मत दोनों मज़ाहिब हिंदू मत की किताबों को तस्लीम नहीं करते। दोनों मज़ाहिब ज़ात पात की तकसीम के सख्त खिलाफ थे, जबकि हिंदू मत ज़ात पात की तकसीम पर यकीन रखता है। नंबर 2, बुद्ध मत और जैन मत में हिंदू मत के बरअक्स अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के असूल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। नंबर 3, जैन मत और बुद्ध मत में तबलीग की इजाज़त है, जबकि हिंदू मजहब में तबलीग के ज़रिए हिंदू नहीं बनाया जा सकता। नंबर 4, जैन मत और बुद्ध मत में गुनाहों से बचने की तलकीन की गई है। हिंदू मत के मुताबिक स्नान यानी गुस्ल करने से गुनाह खत्म हो जाते हैं। नंबर 5, हिंदू मत में दुनियावी जिंदगी गुजारने पर जोर दिया जाता है, जबकि जैन मत और बुद्ध मत ने दुनियावी जिंदगी को तर्क कर दिया है और रूहानियत की तरफ माइल है। तो कंधार